السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے مابین جو ہے مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ وہ کل متوقع ہے۔ اس حوالے سے اسلام آباد کے اندر تیاریاں جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہیں، لیکن ان مذاکرات کی صورتحال جو ہے اس ٹمٹماتی ہوئی شمع کی لو کی مانند ہے کہ جس کے ارد گرد حوادث سے زمانہ کی ہوائیں چل رہی ہیں اور وہ کبھی بجھنے کے قریب پہنچتی ہے، یک لخت ایک ٹھہراؤ آتا ہے، پھر وہ پورے جوبن کے ساتھ جو ہے وہ جلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہی صورتحال ان مذاکرات کے حوالے سے ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سوشل میڈیا سفارتکاری ہے وہ لگتا یہ ہے کہ اس سارے سفارتی عمل کو جو ہے بجائے کوئی فائدہ دینے کے نقصان پہنچا رہی ہے، اور یہ صورتحال جو ہے اس کے ظاہر ہے پھر اثرات پڑتے ہیں۔ اب ایران جو ہے اس نے یہ بات کہی ہے کہ چونکہ آبنائے ہرمز کا گھیراؤ ہے، سیز فائر کا جب معاملہ ہوا تھا تو اس میں یہ چیز شامل نہیں تھی، تو وہ ایران جو ہے وہ مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے لیے نہیں آ رہا۔ ادھر پاکستان نے امریکہ اور ایران کے ساتھ اپنی سفارتکاری میں تیزی لائی ہے، پردے کے پیچھے تسلسل کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس بگڑتی ہوئی صورتحال کو جو ہے وہ سنبھالا جا سکے اور کسی طریقے سے امن کی جانب جو ہے وہ پیش رفت کی جا سکے، کیونکہ جنگ جو ہے وہ اپنے ساتھ پھر بہت زیادہ نہ صرف یہ کہ نقصان لائے گی بلکہ ایسے تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے کہ جس کے نتیجے میں کئی برسوں تک اس میں سے نکلا نہیں جا سکے گا۔ اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے، رائٹر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ جو ہے وہ صورتحال کی نزاکت کو سمجھے گا اور معاملات جو ہیں ان کو بالغ النظری سے حل کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ ان کی جانب سے جب ایک دھمکی آتی ہے تو اس کے جواب میں ایران کی جانب سے اس سے بڑا رد عمل جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ اب آبنائے ہرمز میں چین سے آنے والا جو بحری جہاز تھا اس کو امریکہ نے روکا ہے، اور ظاہر ہے طاقت کے زور پہ روکا ہے۔ اس کے انجن روم پر جو ہے فائر کیا گیا، اس پر چین نے بھی بڑے شدید رد عمل کا دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران جو ہے اس نے کہا ہے کہ وہ اس بحری قزاقی کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ جو صورتحال ہے اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ امریکہ کے وفد کو آج پہنچنا ہے۔ ان کے جو سٹاف کے لوگ ہیں یا جو ان کا انٹوراج ہے اس کے لوگ جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں، اور اب ان لوگوں کی آمد جو ہے وہ متوقع ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس موقع کے اوپر کس رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ اس وقت پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان مذاکرات کو جو ہے وہ انجام تک پہنچایا جا سکے، اور کل دوسرا راؤنڈ جو ہے جس نے ہونا ہے وہ جو ہے ممکن اس کو بنایا جائے۔ یقیناً آج کے جو گھنٹے ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس ساری صورتحال پر بات کریں گے، آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جوہر سلیم صاحب، سابق سیکرٹری خارجہ رہے، ایک سیزنڈ سفارتکار ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں منیر اکرم صاحب، اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب رہے اور انتہائی سیزنڈ سفارتکار ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید محمد خان صاحب، سابق وائس چیف افیئر سٹاف رہے اور ممتاز تجزیہ نگار ہیں۔ منیر اکرم صاحب، آپ سے اس لیے شروع کر رہا ہوں، آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو سوشل میڈیا کی سفارتکاری کر رہے ہیں اس کے نتائج جو ہیں وہ کوئی بہتر برآمد نہیں ہو رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ واقعتاً مذاکرات کے اندر سنجیدہ ہے؟ کیونکہ جس طرز عمل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے وہ اس عمل کے ساتھ کوئنسائڈ نہیں کرتا۔ جی، میرے خیال میں امریکہ اور ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ کچھ معاہدہ ہو جائے ایران کے ساتھ، اور اس جنگ کو ختم کیا جائے
اور جو ایران کا نیوکلیر پروگرام ہے اس پہ کوئی معاہدہ ہو سکے اس کو روکنے کے لیے. پر ان کی یہ بھی ضروریات ہیں ڈومیسٹک کے بتانا کہ جی امریکہ کی جیت ہوئی ہے اور امریکہ نے اپنی طاقت کے وجہ سے ایران کو مجبور کر دیا ہے یہ جو بھی شرطیں ہوں گی اس پر. یہ میرے خیال میں دو مختلف آبجیکٹیوز ہیں جس کو ریکنسائل کرنا مشکل ہوتا ہے. تو ایک طرف سے انہوں نے کہا کہ یہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، دوسرے دور جو اسلام آباد میں ہونے والا ہے وہ اس میں شامل ہوں گے. دوسری طرف انہوں نے اپنا بلاکیڈ رکھا ہے، وہ ایرانی جو جہاز تھا اس کو روک دیا ہے، قبضہ کیا ہے، فائرنگ کی ہے، جس کی وجہ سے میرے خیال میں ایران میں بھی کافی ری ایکشن ہے. تو اب یہ مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں بیچ میں، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ اب ایران کیا فیصلہ کرتا ہے. ایران میرے خیال میں اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم بہتر پوزیشن میں ہیں کیونکہ ہرمز کا اسٹریٹ بند کر دیا. اس کا نقصان پوری گلوبل اکانومی کو اور امریکن اکانومی کو بھی اس کا اثر ہوگا. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو کھینچنا ہے، اگر آگے بڑھانا ہے تو وہ تیار ہیں، اور ان کا نقصان جتنا ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے. اب وہ ایرانی قوم ایسی ہے کہ وہ تیار ہیں کہ اگر واپس جنگ جاری ہو تو پھر اس کے لیے بھی تیار ہیں. پر امریکہ میرے خیال میں تیار نہیں ہے، اور ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ معاہدہ ہو جائے، پر ایٹ دا سیم ٹائم ان کو اندرونی وجہ سے ان کو دکھانا پڑتا ہے کہ ہم بہت بڑی طاقت ہیں اور ہم ایران کو ہم نے دبا دیا. اب جوہر سلیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ سو نیئر یٹ سو فار، پہلا راؤنڈ بھی جو ہوا تھا اس کے اندر بڑے اختلافی نکات تھے، اور ظاہر ہے کہ ابھی بھی جو اگر آپ بیانات دیکھیں تو دائرہ انہی کے گردی کھینچا ہوا ہے. تو اب یہ دوسرا جو راؤنڈ ہونے جا رہا ہے اور جس جلد بازی کا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب مظاہرہ کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ جی بالکل، امبیسڈر اکرم نے بہت ہی اچھا ظاہر احاطہ کیا ایز آلویز. اس میں 3-4 پہلو ہیں جو میں تھوڑا سا اجاگر کرنا چاہوں گا. دیکھیں، ایک تو یہ بالکل صحیح ہے، ڈومیسٹک کانسٹیٹوئنسیز ہیں، لیکن ڈومیسٹک کانسٹیٹوئنسی دیکھیں صرف میں سمجھتا ہوں امریکہ میں نہیں، ایران میں بھی ہے. کیونکہ ایران میں بھی ایک ٹسل ہے بٹوین دا ہارڈ لائنرز، جس طرح پیپل لائک جس طرح شخصیات، اہم شخصیات ہیں، باقر ذوالقدر ہیں، محسن رضائی ہیں، اور جو ہیں عزیزی ہیں جو اس کے پاسداران کے سربراہ ہیں. اچھا، اور اسی طرح جو زیادہ پریگمیٹسٹ ہیں، جس میں اسپیکر غالباف ہیں، باقر غالباف، پھر اس کے بعد یہ فارن منسٹر بھی ہیں، پھر صدر پزشکیان بھی ہیں اس میں. تو وہ بھی ایک چل رہا ہے اندرونی، اور اس کا آپ کو بہت سارا وہاں پہ اس کا مظاہرہ بھی یہ نظر آتا ہے، کیونکہ بہت سے اسٹیٹمنٹس میں جو ہے ایون کرٹیسائز بھی کئی بار فارن منسٹر ہو جاتے ہیں. پچھلے دنوں ایک پیغام پکڑا گیا جو کہیں سے وہ پاسداران کو کہیں سے جا رہا تھا، تو انٹرسیپٹ ہوا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے کسی کی ٹویٹس کے اوپر نہیں چلیں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ اپنی اس میں وزیر خارجہ کی بات کر رہے تھے، ہم اس کمانڈز پہ چلیں گے جو ہمیں فلاں جگہ سے آ رہی ہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ آپ کو تھوڑی سی وہ نظر آتی ہیں وہاں پہ بھی. اس کی تھوڑی سی ایک فریکچرڈ اس وقت لیڈرشپ ہے، اس طرح کی نہیں ہے جو پہلے تھی، کیونکہ اتنی زیادہ اسیسینیشنز ہوئی ہیں. اسی طرح امریکہ میں بھی تھوڑی سی ٹسل ہے. ایک طرف ہیگست ہیں جو ہے نا، پھر لنسے ہیں، سینیٹر لنسے گرام، پھر اسی طرح کچھ اور ہارڈ لائنرز زیادہ ہیں. اس کے مقابلے میں پھر کچھ پریگمیٹسٹ زیادہ، جس طرح جے ڈی وینس خود ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ خود بھی میں سمجھتا ہوں پریگمیٹسٹ ہی ہیں، وانٹس ٹو میک اے ڈیل. لیکن یہ بالکل صحیح کہا امبیسڈر اکرم نے کہ ان کو ظاہر دکھانا ہے کہ جی جیت ہوئی. پھر میں سمجھتا ہوں، اور ایک چیز میں کنسسٹنٹلی کہہ رہا ہوں کہ جو کہ یہاں کے اکثر مبصرین نے میرے خیال میں اس کا غلط اندازہ لگایا. وہ کئی ہفتوں پہلے یہ سمجھ بیٹھے کہ جی نیوکلیر مسئلہ تو حل ہو گیا، اب تو جو ہے مسئلہ وہ پوسٹرنگ کا ہے یا دوسری چیزوں کا ہے. جبکہ میں یہ کنسسٹنٹلی کہہ رہا تھا کہ نیوکلیر والا ایشو ابھی بھی مین ایشو وہی ہے، اور ابھی بھی جو اس کے جو 2 سب ایشوز اس کے اندر ہیں کہ یہ جو زیرو انریچمنٹ ہے، اس پہ ابھی تک جو ہے بات چل رہی ہے. ابھی تک اس پہ اتفاق نہیں ہوا دونوں کا. کیا وہ زیرو انریچمنٹ جو ایک فریز لگے گا یورینیم کی افزودگی کا، وہ اب شروع میں امریکنز تو چاہتے تھے انڈیفینٹ ہو، پھر وہ 20 سال پہ آگے. اچھا، ایرانیوں نے 3 سال کہا، پھر 5 سال، ابھی اس پہ کس پہ آنا ہے، 7 سال، 10 سال. تو وہ ایک تو اس کے اوپر ہے.
दूसरा जो है वो 450 किलोग्राम का मामला, मैंने कहा था उस पर आके बात अटकेगी, अभी भी अटकी हुई है उसी पे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अहम है अमेरिकन के लिए भी, और देखें ईरानियंस के लिए भी, क्योंकि ईरानियंस चाहते हैं कि उनका जो राइट टू जो है ना इनरिच यूरेनियम वो रहना चाहिए। अमेरिकन ये नहीं चाहते थे, लेकिन चलें कॉम्प्रोमाइज होता भी है तो वो 450 किलोग्राम ईरानियंस चाहते हैं कि मुल्क के अंदर ही हो, अगर उसको डाउन ब्लेंड भी करना है तो वो चाहते हैं अमेरिकन के, ये पहले तो चाहते हैं हमें दे दें या थर्ड कंट्री को दे दें, या जो है IAEA है उसमें। तो ये एक तो ये नुकात है। फिर दूसरी तरफ देखें, जहां तक ये अपना हुर्मस का मामला है, ये ठीक है, ये बड़ी लेवरेज है, लेकिन ये जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन इतना नहीं है। मैं समझता हूँ कि लेवरेज पॉइंट है दोनों साइड्स के लिए। वो इस लेवरेज को ईरानियंस इस्तेमाल करना चाहते थे, इस लेवरेज को न्यूक्लियर इशू पे थोड़ी सी कंसेशंस लेने के लिए, और साथ ही साथ ये जो है कि उनके एसेट्स अनफ्रीज किए जाएं, वो जो टेंस ऑफ बिलियंस डॉलर्स के शुरू में 20 अरब डॉलर चाहते हैं, अमेरिकन चाहते हैं कि वो स्टैगर्ड हो, मरहला वार हो, पहले वो वेरिफिकेशन जो हों, जब वो न्यूक्लियर पे मूव करें आगे फिर हो, फिर इसी तरह सैंक्शंस रिलीफ किस तरह होनी है उसके ऊपर भी सीक्वेंसिंग पे दोनों में जो तनाज़ा है। अच्छा, अब नए हुर्मुज़ वाली जो लेवरेज है ईरान की, वो अमेरिका ने क्या किया, उनको पहले मुज़ाकरात में ये आइडिया हो गया पहले राउंड में कि ईरानियंस उस लेवरेज को बहुत ज्यादा वो उनके नजदीक वो प्ले कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि इसको थोड़ा न्यूट्रलाइज करते हैं, इसलिए उन्होंने ब्लॉकेट किया। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अरसा जवाद है सलीम साहब आता हूँ इसमें सईद अहमद खान साहब ये फरमाइएगा कि जो नुकात हैं, जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, अगर आप ईरानी साइड को देखें तो ये बात ठीक है, जो उनके बयानात आ रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन बहुत सी चीज़ों पे इत्तफाक के राय भी हुआ है और पाकिस्तान के ऊपर उस हवाले से ज़िम्मेदारी भी आयद की गई और उस चीज़ को शायद एक्सेप्ट भी किया गया। तो आपको ये लगता है कि ये पोस्चरिंग है, ये मुज़ाकरात हो जाएंगे और आगे बढ़ा जाएगा, या इख्तलाफात अब इतने शदीद हो गए हैं कि कोई डेडलॉक हो सकता है और उसके नतीजे में दोबारा जंग की तरफ जाया जा सकता है? देखिए, इस वक्त जो है ना, क्या कहते हैं, मिडिल ईस्ट में मेरे नजदीक एक दूसरी गेम खेली जा रही है और हम उसको बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम एक्चुअली जंग को डिस्कस कर रहे हैं जो कि 28 फरवरी को शुरू हुई थी, लेकिन जो है दोनों जो कॉम्बैटेंट्स हैं इजराइल और अमेरिका, उनके अहदाफ बहुत मुख्तलिफ हैं। और अब मुझे ये लगता है 45 डेज के बाद कि जो अहदाफ था वो ईरान को वीक करना नहीं था, अहदाफ जो उनके स्ट्रेटेजिक डिजाइन्स हैं इस एरिया में, मेरे ख्याल उन अहदाफ को हासिल करना। इजराइल का अहदाफ था ग्रेटर इजराइल, और अमेरिका का अहदाफ था कि किसी तरह चाइना का जो इकोनॉमिक इंजन है उसको स्लो डाउन किया जाए, ताकि जो चाइना जो है, जो इकोनॉमिकली अब अमेरिका को चैलेंज करने लगा है, किसी तरह उसकी जो ग्रोथ है उसको रोका जाए। इजराइल का ऑब्जेक्टिव उस वक्त तक अचीव नहीं हो सकता था नदीम साहब, जब तक मिडिल ईस्ट वीक ना होता। और अगर आप इस जंग में देखें तो मिडिल ईस्ट एक्चुअली वीक हो रहा है, क्योंकि मुसलमान कंट्रीज आपस में एक तरीके से लड़ रही हैं। अमेरिका को पता था कि क्या कहते हैं कि जब वो ईरान पर अटैक करेगा तो उसके जो हलीफ हैं उनके ऊपर अटैक होगा, और उनके जो अमेरिकन एसेट्स हैं उन स्टेट्स के अंदर उनको टारगेट किया जाएगा। लेकिन वो तो सिर्फ 13 बेसिस थे और वो ऑलरेडी अपनी फोर्सेस को वहां से हटा चुके थे। सो 13 एयरफील्ड्स अगर डिस्ट्रॉय भी हो गई हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फर्क ये हुआ कि मुस्लिम कंट्रीज वीक हो गई। सो इजराइल का जो एक स्ट्रेटेजिक प्लान है ऑफ ग्रेटर इजराइल, उसकी एग्जीक्यूशन मेरा ख्याल वुड बी द नेक्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज है कि वो अमेरिकन जो हैं वो चाइना को के इकोनॉमिक ग्रोथ को रोकना चाहते थे। अब वो इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ उस तरीके से रोक सकती है जब जो चाइना को जो उस अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए जो तेल चाहिए है वो रोक ले। जो चाइना के 2 बिगेस्ट सप्लायर्स थे, वेनेजुएला और ईरान, उनको जो है ना टारगेट किया गया। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर किया गया और अब हमें पता है कि वेनेजुएला ऑयल किधर जा रहा है। और ईरान को इसलिए किया गया कि ईरान मिडिल ईस्ट में सबसे
यानी कि एक स्ट्रॉन्ग कंट्री थी जो कि जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन ऑफ इजराइल है उनको रोक सकता था, वन। नंबर टू जो है वो क्या कहते हैं, इट इज द सेकंड बिगेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल टू चाइना। सो अगर आप ये देखें कि जो एक कंट्री जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रही है, इकोनॉमी जिसकी इफेक्ट हो रही है इस जंग से, वो चाइना है। लेकिन हमने देखा है कि वो उन्होंने बड़ी बुर्दबारी से बिहेव किया है और वो अभी इस जंग का हिस्सा बनने को तैयार नहीं हो रहे। लेकिन जिस तरह हम इजराइल और अमेरिका को देख रहे हैं कि जब कोई डील होने वाली होती है वो कोई ना कोई बहाना करके उस डील को पोस्टपोन कर देते हैं, तो इसका मतलब ये लग रहा है कि इन दोनों का इरादा एक्चुअली डील करना नहीं है। उनका मकसद ये है कि किसी तरीके से इस यानी कि इस कॉन्फ्लिक्ट को इतना फैलाया जाए कि उनके जो दो मेजर अहदाफ हैं वो मीट हो जाए उसको और हासिल उसी किया की जा तरफ सके। बढ़ा जा मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। वेलकम बैक। अब मुनीर अकरम साहब, ये फरमाइएगा कि ये कहा जाता रहा है कि इसराइल से होशियार रहना चाहिए, इसराइल जो है वो स्पॉइलर हो सकता है, और ज़ाहिर है कि अमेरिका और इसराइल का कॉम्बिनेशन, जो बात सईद मोहम्मद खान साहब कह रहे थे कि डिज़ाइन जो हैं वो कुछ और हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल में स्पॉइलर जो हैं वो तो ख़ुद सदर डोनाल्ड ट्रंप बन रहे हैं। तो ये इसको आप कैसे देखते हैं? जी देखें, जहाँ तक कि इज़राइल का पोजीशन है वो तो यही है, वो उनकी तो कोशिश है कि स्पॉइलर बने। वो नेतन्याहू चाहता है कि जंग जारी रहे, क्योंकि जिस दिन जंग ख़त्म होगी उसको कोर्ट केसेस का सामना करना पड़ेगा, और अगर इलेक्शन हुई, इलेक्शन हार जाएगा, तो वो तो जंग जारी रखना चाहता है। अब उसको रुकाया है, वो सिर्फ ट्रम्प साहब ने रुकाया है उसको। ट्रम्प साहब ही रुका सकते हैं, और कोई नहीं रुका सकता है, क्योंकि उसको अमेरिका की प्रोटेक्शन है, इजरायली लॉबी वगैरह वगैरह। जहाँ तक कि ट्रम्प साहब का ताल्लुक है, उनकी मेरे ख्याल में दो डाइवर्जेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक यानी कि वो चाहते हैं कि इस जंग को बंद किया जाए, क्योंकि अब नज़र आ रहा है कि इसकी इम्पैक्ट यूएस इकॉनमी पर होगी। गैस प्राइसेस बढ़ जाएंगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। यहाँ वो जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं वो रिपब्लिकन्स हार जाएंगे। पूरे सब इनके रिपब्लिकन्स कह रहे हैं कि जी हमें नुकसान बहुत हो रहा है, तो जंग वो रोकना चाहते हैं। पर एट द सेम टाइम ये बताना चाहते हैं कि जी हमने जंग रोकी क्योंकि ईरान मान लिया हमारी बातें, और हमारी जो मिलिट्री कैंपेन था वो कामयाब रहा, यानी फेलियर नहीं था। क्योंकि उसकी भी क्रिटिसिज्म होगी अगर ये नज़र आए कि ईरान जीत गया इस जंग को, तो उसको दिखाना है कि जी हमने ईरान को दबाया है। तो इसलिए ये जो मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे हैं, जो ये ब्लॉकेड किया है, ये ब्लॉकेड का आइडिया रिचर्ड हास का आइडिया था। मेरे ख्याल में बहुत सेल्फ डिफीटिंग आइडिया है, क्योंकि ब्लॉकेड वो करेंगे, अगर ईरान को करेंगे तो ईरान बंद कर देगा हॉर्मुज़। बिल्कुल सेल्फ एविडेंट है कि वो बंद कर देगा हॉर्मुज़। उसका नतीजा इम्पैक्ट पूरी ग्लोबल इकोनॉमी और यूएस इकोनॉमी पर होगा। तो इट्स सेल्फ डिफीटिंग मूव। पर उनको दिखाना है कि जी हम बहुत बड़ी ताकत हैं और हमने ईरान को दबा दिया, हम कोर्स कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये डाइवर्जेंट उनकी पोजीशंस हैं, और उसको अभी हमने निपटना होगा एज अ मीडिएटर। ऑब्वियसली हमने अब दोनों तरफ को समझाना होगा ये ब्लॉकेड को हटा दें और फिर हॉर्मुज़ को खोल दें, और उसके बाद में जो न्यूक्लियर मसले हैं, जैसे एक्सप्लेन किया था जौहर ने, बहुत कॉम्प्लेक्स मसले हैं न्यूक्लियर के, उसके ऊपर टाइम लगेगा एग्रीमेंट करने के लिए। पर उसका माहौल पहले बनाना होगा डायलॉग के लिए। वो माहौल नहीं बन सकता है जब तक कि इस किस्म की कॉन्फ्रंटेशन जारी रहती है। अब जौहर साहब, कशीदगी भी बढ़ रही है, ये बात कही जा रही है, ज़ाहिर है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के सदर पेशकियान से 45 मिनट गुफ्तगू की है, और ज़ाहिर है कि उसमें तफसील से बात की होगी।
اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو رائٹر خبر دے رہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے بات ہوئی ہے. اب ایک جانب کشیدگی ہے, دوسری جانب یہ ایفرٹس ہیں. پاکستان سمجھتا ہے کہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, دوسرا راؤنڈ ہونے جا رہا ہے, اس کی تیاریاں ہیں. آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے ایرانین سٹیٹمنٹ کے بعد, کہ ہو سکتا ہے کہ جب ٹرمپ صاحب سو کے اٹھیں تو اس کے بعد جب یہ معاملہ ان کے سامنے آئے تو یہ جو جیسے منیر اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایران کا گھیراؤ کیا ہوا ہے یہ ایک سیلف ڈیفیٹنگ ہے, تو اس پہ نظر ثانی ہو جائے؟ جی دیکھیں, اس میں دو تین چیزیں. اس سے پہلے ایک پوائنٹ میں جو ایڈمرل سعید نے کہا کیونکہ وہ اہم تھا. اچھا دیکھیں, وہ چائنا والا جو اسٹریٹجک ڈائمینشن ہے وہ خیر اس پہ ہم بہت بار بات کر چکے ہیں, میں بھی کافی کامنٹس اس پہ دے چکا ہوں کہ وہ ہے ٹھیک ہے کہ جی وہ ایک ڈائمینشن یہ بھی کوئی جو چائنا کنٹینمنٹ پالیسی ہے یہ اس کا بھی ایک تھیٹر ہے نا, وہ تو ایک پوری تھیوری ہے. چائنا جی تو ڈی اسٹریپ جو ہے اس کے ڈفرینٹ تھیٹرز ہوتے ہیں اور ایک تھیٹر یہ بھی بن گیا اتفاق سے, لیکن وہ اس وقت سینٹرل تھیم نہیں ہے اس کا. اچھا اسی طرح جو ایڈمرل سعید نے دوسری بات کی گریٹر اسرائیل کی, ٹھیک ہے ابھی جو ہے نا کہ پتہ نہیں ایک میتھ ہے یا کتنے وہ سیریس ہے اس کے بارے میں یہ, لیکن اس کی اہمیت جو ہے نا وہ دوسری زیادہ تھی کہ جو اسرائیل یہ فیل کر رہا تھا کہ اس ریجن میں اٹس ناٹ کہ وہ مسلمان ملکوں کو لڑا کے اور یہ وہ کوئی اس قسم کی اسٹریٹجی ہے, تو خیر ہم سوچتے ہیں جو زیادہ اہم تھا وہ یہ تھا کہ وہ یہ فیل کر رہے تھے کہ ایران کی انگریس جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے کچھ 7 جگہوں سے. 4 تو وہ ملک تھے جو ہے نا یمن اور جو ہے عراق اور لیبنن اور پھر اس کے بعد سیریا, اور ساتھ ہی 3 جو ان کی پراکسی آرگنائزیشن بڑی اسٹرانگ, حماس اور حزب اللہ اور ہوتیز. تو اسرائیل کو یہ جو لگتا تھا کہ 7 جگہ سے اب جو ہے نا ہمیں ایران جو ہے وہ ایک قسم کا انسرکل کر رہا ہے, تو اس کو انہوں نے بریک کرنا تھا. اب انہوں نے سسٹمیٹکلی دیکھیں کیا, ان کو باری باری ڈیمیج کیا, ڈیگریڈ کیا, جو ان کو پراکسی جن کو وہ کہتے ہیں. وہاں سیریا میں ان کی حکومت چینج ہوئی, لیبنن میں بھی ظاہر ہے کہ اب وہ وہاں پہ بھی دیکھیں وہ تو ایکشن ابھی بھی چل رہا ہے. اس طرح یمن پہ بھی امریکنز نے بامبنگ کی ہوتیز پہ, ہوتیز کے خلاف ظاہر ہے وہاں پہ تو ایک جنگ چل رہی ہے ابھی جس کو ویسٹرن سپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو سارا ابھی فائنلی انہوں نے کہا کہ جی ایران کو اٹ سیلف اس کی کیپیسٹی ڈیگریڈ کریں, تو یہ اس کا ایک بڑا اہم پہلو تھا. تو کیپیسٹی جو ان کے تئیں انہوں نے ڈیگریڈ کی بھی, ان کی ایئر فورس کو مزید ہٹ کیا. چلے وہ پہلے بھی خیر اتنی کوئی اچھی حالت میں نہیں تھی, نیوی کو کیا, ان کا جو ہوتا ہے نا ڈیفینس کو جو سپورٹ کرتا ہے انفراسٹرکچر, اس کو بھی انہوں نے کافی زیادہ ڈیگریڈ کیا. اب دیکھیں لیکن اس میں نیوکلیر ایشو پھر بھی سینٹرل ہے, کیونکہ وہ ایک ایسی کیپیسٹی ہے, اگر لیٹ سے ایران ان کے نزدیک اگر ایران وہ کیپیسٹی ایکوائر کر لیتا ہے, کیپیبلٹی, دیٹ چینجز دی انٹائر ڈائنامک, وہ پیراڈائم شفٹ ہوگا. سو اس کو وہ کسی صورت میں بھی نہیں دینے کے لیے تیار. اور اسی لیے جو ہے یہ اسرائیل اس میں دیکھیں اسرائیل جی جنگ میں تو ایک فریق ہے لیکن مذاکرات میں تو شامل نہیں ہے. تو مذاکرات میں تو امریکہ نے اس کو کیری الانگ کرنا ہے نا, اسی لیے وہ پریشر جو ان سے اسرائیل کا, اور جب مذاکراتی ٹیمیں بنتی ہیں تو اس میں 2 لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو وٹکوف اور جیریڈ کوشنر, جو کہ جن کے ہمیں سب کو پتا ہے کہ اسرائیل سے وہ کتنے قریب ہیں, جوئش ہیں دونوں ویسے بھی, تو وہ ان کے انٹرسٹ بھی واچ کرنے ہوتے ہیں امریکہ نے ساتھ اسرائیل کے. اور ان کا سب سے کور انٹرسٹ اس وقت جو ہے, اور خیر ایک تو وہ چاہتے تھے کہ جنگ لمبی ہو, اسپوائلر کا کام بھی کر رہے ہیں, لیکن اگر معاہدہ ہو بھی تو وہ چاہتے ہیں کہ نیوکلیر پہ ایٹ لیسٹ ان کے جو ان کے کنسرنس ہیں کہ ایٹ لیسٹ ایک زیرو انریچمنٹ کافی دیر تک چلے, تاکہ وہ خطرہ فی الحال ان کے لیے ٹل جائے, وہ مل جائے ان کو. تو وہ پریشر بھی ہے ٹرمپ کے اوپر. اب میں آتا ہوں جو ڈپلومسی والی بات ہے. دیکھیں پاکستان نے ایک ریمارکیبل ڈپلومسی کی جس کو پوری دنیا نے بہت سراہا بھی, بہت تعریف و توصیف بھی ہوئی, اور بڑی مشکل ایک سچویشن سے جہاں پہ ایک برنک آف لٹرلی ایک اپوکلپٹک سچویشن تھی, وہاں سے مذاکرات کی میز پہ لے کے آئے. اور یہ جو ہے نا میں تو پہلے بھی نہیں سمجھتا تھا, یہ بہت سے ہمارے مبصرین سمجھتے تھے کہ بیٹھیں گے اور بس یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا, کیونکہ معاملات خاصے پیچیدہ ہیں جس طرح امبیسڈر اکرم نے کہا, خصوصاً جو نیوکلیر ایشو پہ. تو لیکن بات وہی ہے کہ, اور یہ جو بیچ والا جو عرصہ تھا, جب پہلے راؤنڈ اگر دوسرا راؤنڈ انشاءاللہ جب بھی ہوگا اس کے بیچ میں آتا ہے, تو اس میں میرے اندازے کے مطابق وہ یہ کر رہے تھے کہ اپنی بارگیننگ پوزیشن مزید جو ہے دونوں سائڈز انہانس کر رہے تھے, کورسو ڈپلومسی میں انوالو تھے. لیکن اب اس میں ہوگا کیا, لیٹس سے کہ جس وقت بھی اب یہ خطرہ کیا ہے, خطرہ تو یہ ہے نا کہ مس کیلکولیشنز ہو جائیں اور بات دوبارہ سے اسکلیشن کی طرف نکل جائے, اور ڈائلاگ پھر ڈیریل ہو جائے, پروسیس بریک ڈاؤن کر جائے, یہ ایک خطرہ تو ہے. لیکن اگر یہ ڈیڈ لاک جو ان سے ریزالو ہو جاتا ہے, جس طرح پہلے مذاکرات سے پہلے بھی ایرانیوں نے کہا کہ ہم نہیں آئیں گے, بٹ آخر میں مان گئے وہ, کیونکہ لیبنان کا کہتے جب سیز فائر نہیں ہوگی تو ہم نہیں آئیں گے, لیکن بعد میں پھر اس کے بغیر ہی آ گئے.
تو لیٹ سے اگر انشاءاللہ یہ مذاکرات ہوتے ہیں تو اس میں اگری کرتا ہوں اس چیز سے کہ آپ ایک براڈ پیرامیٹرز جو ہیں یا براڈ پرنسپلز پہ آپ وہ اگری کر سکتے ہیں اس میں، اور پھر ایک لمبی ٹیکنیکل نیگوسیشنز ہوں گی جو نیوکلیر ایشوز پہ، سینکشنز ریلیف پہ اور اس قسم کی جو کہ منوشا وہ جس ہوں کو گی. کہتے ہیں، میں آتا پھر ہوں بعد میں اس کے بعد جوہر سلیم صاحب. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ویلکم بیک. اچھا اب اس میں سعید خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ٹرمپ صاحب جتنی جلدی میں ہیں وہ ایک ایسا چاہتے ہیں کہ وہ 2 صفحے کا ہے، 3 صفحے کا ہے، 4 صفحے کا ہے، اس معاہدے کو وہ ایک ٹرافی کے طور پہ اٹھائیں اور پھر وہ اپنے جو ووٹرز ہیں ان کے پاس لے جائیں. اب اس وقت جس کشیدگی کی فضا ہے اور اس کے اندر جن اقدامات کی ضرورت ہے، ظاہر ہے کہ ایران جو ہے اس نے بھی اب ایک سٹینڈ لیا ہے. امریکہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے تو اعلان کر دیا کہ وہی ٹیم جو پہلے راؤنڈ میں آئی تھی وہی سیکنڈ راؤنڈ میں آئے گی. تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ سارا کھیل ہی شاید بریک ڈاؤن کے لیے؟ میرے خیال میں جس طرح میرے ساتھ جو 2 کو پینلسٹ ہیں منیر اکرم صاحب اور جان صاحب جو کہہ رہے ہیں، میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ انٹرسٹ اس وقت امریکہ اور ایران دونوں کا ہے کہ کسی طرح ایک ایگریمنٹ ہو جائے. اصل میں پرابلم یہ ہے ندیم صاحب، میرے نزدیک دس از مائی اسیسمنٹ، کہ جو نیوکلیئر کے اوپر امریکہ اچیو کرنا چاہتا ہے، 2015 میں امریکہ آلریڈی اس کو اچیو کر چکا تھا. 2015 میں جب جی سی پی او سائن ہوا تھا اور اس کو یونائٹڈ نیشنز کا کور دیا گیا تھا، تو اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا تھا کہ ایران کبھی نیوکلیئر ویپن نہیں بنائے گا، وہ 3.6% سے زیادہ انریچمنٹ نہیں کرے گا، وہ این پی ٹی کا سگنیٹری رہے گا، اور اس کے جتنی سائٹس ہیں وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی سپرویژن یا ان کی انسپیکشن کے نیچے رہیں گی. ایران نے کبھی بھی جے سی پی او کو نگیٹ یا وائلیٹ نہیں کیا. ایون جو سی آئی اے کے جو ڈائریکٹر تھے، انہوں نے جنگ سے پہلے جو ڈونلڈ ٹرمپ کو جو اپنی سٹیٹمنٹ دی تھی وہ یہی تھی کہ جی کہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ملا کہ ایران نیوکلیئر ویپن بنا رہا ہے. اور اسی وجہ سے آپ یہ سوچیں کہ یہ ہو جائے گا، ایگریمنٹ ہو جائے گا. آئی ہوپ اینڈ وش کہ یہ ہو جائے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کس طرح اپنی پبلک کو سیٹسفائی کریں گے کہ انہوں نے اتنا جنگ کرنے کے بعد وہی چیز اچیو کی جو 2015 میں پریزیڈنٹ اوباما نے اچیو کی تھی. وہ صرف وہ چیز ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو یہ فیلنگ دیں کہ انہوں نے ایران، ایک جو ان کے نزدیک اور اسرائیل کے نزدیک ایک ٹیررسٹ کنٹری ہے، اس کو انہوں نے بری طرح ڈیفیٹ کیا ہے، اور جو ہے وہ یہ جنگ جیت کے انہوں نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے. اگر یہ فیلنگ امریکن پبلک کو ملتی ہے تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سکسیس ملتی ہے اپنی پبلک کے ساتھ. بٹ انفارچونیٹلی ابھی تک جو ہے ایران ان کو یہ لیوریج نہیں دے رہا. وہ ان کو ایک نوشن آف وکٹری کے ساتھ اپنے لوگوں کے پاس جانے کی اجازت نہیں دے رہا، کیونکہ وہ اپنی شرائط کے اوپر یہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. سو اٹ از گوئنگ ٹو بی ٹف نیگوسیشنز. پاکستان اور جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے بہت محنت کی ہے ان سب کو ٹیبل پر لانے کے لیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج جو بیک چینل ڈپلومیسی ہوئی ہے، جہاں پریزیڈنٹ شی نے ایم بی ایس کے ساتھ بات کی ہے، جہاں ہمارے پرائم منسٹر نے مسعود پشکیان صاحب کے ساتھ بات کی ہے، جہاں چائنا نے جو چائنیز فورن منسٹر ہیں انہوں نے قطر کے فورن منسٹر سے بات کی ہے، تو جب یہ ساری بیک چینل ڈپلومیسی کامیاب ہوگی تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اگلے 2-3 دنوں کے اندر امریکہ جو ہے وہ ضرور کوئی ایسے جیسچرز کرے گا جس سے ٹیمپریچر نیچے آئے. کیونکہ اگر وہ یہ جیسچرز نہیں دے گا تو ایران ٹیبل پر نہیں آئے گا، اور اگر وہ ٹیبل پر نہیں آیا تو ان کو وہ وکٹری نہیں ملے گی جو وہ وکٹری چاہ رہے ہیں. اب منیر اکرم صاحب، بات یہ ہے کہ امریکہ کا جو متھ ہے ٹو بی سپر پاور، ٹھیک ہے،
وہ ایک بہت بڑی طاقت ہیں، لیکن وہ ایران کو اس طریقے سے زیر کرنے میں ناکام ہوئے ہیں. آپ ان کے بجلی گھر بھی تباہ کر دیں، پل بھی اڑا دیں جس کی آپ دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ اس کا پیرالل ارینجمنٹ بھی کر رہے ہیں. اور وہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اپنے جو مفادات ہیں اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے. اور جو ماضی کے بڑے طویل مذاکرات تھے جس کے نتیجے میں 2015 کا جو نتیجہ نکلا تھا، ظاہر ہے اب اس ساری صورت میں آپ کو نیرو ڈاؤن سچویشن جو ہے وہ کیا دکھائی دیتی ہے؟ پھر اس کے بعد جوہر سلیم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کدھر یہ بات بنتی ہے. جی دیکھیں، جیسے آپ کے پینلسٹ نے بھی کہا ہے، مسئلے بہت اہم مسئلے ہیں. جو نیوکلیئر مسئلہ ہے اس پہ دیکھیے جے سی پی او میں اگریمنٹ تو ہو گیا تھا، پھر وہ جے سی پی او ٹوٹ کیا. اس کے بعد میں ایران نے پھر انریچمنٹ بڑھا دی 3.6 سے پھر 60% تک انریچمنٹ کی ہے. 400 کلو گرام 60% انریچمنٹ اس کے پاس کہاں گڑے ہوئے ہیں. تو اب مسئلہ ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ جو پہلے جے سی پی او اے میں ہوا تھا اس سے کچھ اضافہ ہو. اس وقت انریچمنٹ کر رہا تھا 3.6، اب وہ چاہتے ہیں کہ انریچمنٹ بالکل ہی بند ہو جائے. تو اب اسی لیے وہ سسپینشن آف انریچمنٹ کی بات چیت ہو رہی ہے کہ کتنے وقفے کے لیے ایران مانے گا سسپینشن کا. پر جو دوسرا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے وہ 400 کلو گرام 60% انریچمنٹ جو ہے اس کے اوپر بہت نظر ہے کہ اس کو کس طرح سے قابو کرنا ہے، اس سے کیا کرنا ہے. وہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس پہ قبضہ کر لیں گے، ایران کہہ رہا ہے کبھی نہیں دیں گے. تو اس کا حل ڈھونڈنا ہوگا. کیا ہوتا ہے کہ کچھ پارٹلی کسی اور کو دے دیتے ہیں، پارٹلی ڈاؤن بلینڈ کر دیتے ہیں جو کچھ ہے. پر یہ بڑے یعنی کہ ٹیکنیکل اور اہم مسئلے ہیں، پھر سینکشنز کے ایشوز ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ٹائم لگے گا. میرے خیال میں اچھا، میرے پاس بھی چونکہ وقت کم ہے، جوہر سلیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ واٹ از دی نیرو ڈاؤن سچویشن. یہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان یقیناً چاہتا ہے کہ یہ جو دوسرا راؤنڈ ہے اس کے اوپر کچھ ہو. تو آپ کو لگتا ہے کوئی براڈر پکچر پہ کچھ معاملہ ہو جائے اور جنگ بندی ہو جائے اور پھر اس کے بعد کنٹینیو کرے؟ کوئی نیرو ڈاؤن سچویشن ہوتی ہے؟ دونوں سائڈز یہ نہیں چاہتی، نہ ایرانی چاہتے ہیں نہ امریکن چاہتے ہیں، تو شاید اس طرف رستہ نہ نکلے. اچھا، امبیسڈر اکرم نے آئی تھنک وہ کلیریفیکیشن دے دی ہے جو ورنہ میں دیتا. جو سعید صاحب نے کہا وہ غلط ایک فہمی ہے کہ جی یہ جے سی پی او اور ابھی بھی ایک ہی سچویشن ہے. نہیں جی، یہ غلط ہے بالکل. دیکھیں جے سی پی او میں 3.67% انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ کیویات تھا کہ اگر نیوکلیئر آئسوٹوپس جو ہے نا، جو آپ کو میڈیسنل پرپزز کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، اس میں آپ اس سے کہیں زیادہ انریچمنٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے ایران نے دیکھیں، خیر جب انہوں نے امریکنز نے وڈرا کیا پھر وہ 60% تک گئے، اور 60% سے پھر 90% کوئی زیادہ دور نہیں رہ جاتا. ابھی امبیسڈر اکرم نے بالکل صحیح کہا، اب وہ 0% وہ کہتے ہیں جی فریز جو ہے نا سسپینشن ٹوٹل، اور وہ کسی قسم کا کوئی کیویات بھی نہیں دینا چاہتے، کوئی نیوکلیئر آئسوٹوپس والا کیویات بھی نہیں دینا چاہتے اب. اور دوسرا جو 450 کلو گرام کا معاملہ ہے وہ بالکل پیچیدہ ہے. وہ دیکھیں وہ جو ہے وہ کہاں پڑا ہے وہ گیس کی صورت میں، سلنڈرز کی صورت میں، وہ ان کی جو نیوکلیئر سائٹس ہیں فردو اور نتانز اور اصفہان، وہاں پہ دبی پڑی ہیں. اور وہ کیونکہ یہ جنگ شروع تب ہوئی تھی جب اسرائیلی اور امریکن انٹیلیجنس رپورٹس یہ آئی تھی کہ ایرانی اس کو ریٹریو کرنے والے ہیں، تو اسی پوائنٹ پہ ہوئی تھی. تو اس لیے یہ نیوکلیئر مسئلہ بہت اہم ہے، یہ سینٹرل تھیم ہے. اب بس ساری اس میں آ کے سچویشن کا میرے پاس اب 1 ہی منٹ رہ گیا ہے. سعید محمد خان صاحب، کیا کچھ امید رکھی جائے؟ میں بہت پر امید ہوں ندیم صاحب. یہ جو ہے نا، یہ لاسٹ منٹ میرے خیال وربوسٹی چل رہی ہے. اگر میرے خیال پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر ہمارے فیلڈ مارشل کی بات سن لیں اور اپنی جو ایکس کے اوپر وہ جو اپنی ڈپلومیسی کر رہے ہیں اس کو صرف 2-3 دن کے لیے روک لیں تو یہ معاہدہ ہو جائے گا. کیونکہ ایک سنسیئر ڈیزائر ہے ایران میں بھی اور امریکہ میں بھی کہ یہ جنگ اب ختم ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جنگ اب لاجیکل سے ان لاجیکل ڈومین میں چلی گئی ہے. ملٹری ٹارگٹس ختم ہو چکے ہیں، اور جو صرف ٹارگٹس ہیں جو اٹیک کرنے کا امریکہ بھی دھمکی دے رہا ہے وہ سوشیو اکنامک ٹارگٹس ہیں.
اور اگر ایران کے سوشو اکنامک ٹارگٹ ہٹ ہوں گے تو گلف اور اسرائیل کے بھی سوشو اکنامک ٹارگٹس کو ہٹ کیا جائے گا. سو یہ علاقہ جو ہے یہ ایک ان نیسیسری وار کے اندر ہے, اور میں ایز اے ایز اے پرسن آف دا ورلڈ میں یہ امید کرتا ہوں کہ بیٹر سینس ول پریویل, اور دونوں اور وہ ہو. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب, بہت شکریہ منیر اکرم صاحب, بہت شکریہ معاشر ریٹائرڈ سعید محمد خان صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے.